اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کاکروچ جنتا پارٹی کو لے کر، CJP VS BJP۔ آپ جانتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کرپشن، لوٹ مار، یواؤں کی زندگی سے کھیلنا، پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز جوانوں کا مذاق اڑانا، ان جوانوں کو پکوڑے تلنے کے مشورے دینا، اور پھر چیف جسٹس کی جانب سے یواؤں کا، بے روزگار یواؤں کا مذاق بنایا جانا، اس کو لے کر پھر غصے میں یواؤں نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام رکھا کاکروچ جنتا پارٹی۔ اب اس کاکروچ جنتا پارٹی نے سب کو پریشان کر دیا اور اس کے فالوورز 8 دن میں کانگریس، بھارتیہ جنتا پارٹی اور تمام پارٹیوں کو ان کاکروچ جنتا پارٹی کے فالوورز نے پیچھے چھوڑ دیا۔ 22 ملینز تک انسٹاگرام پر ان کے فالوورز پہنچ گئے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے اکاؤنٹس کا کریک ڈاؤن شروع کر دیا، ان کے اکاؤنٹس کو بند کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ بھی ایک ہٹلر شاہی ہے، تانا شاہی ہے۔ لیکن کاکروچ جنتا پارٹی کے ادھیکش نے کہا کہ اس سے یواؤں میں اور جذبہ پیدا ہوگا ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ مگر اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی گئی ہے۔ ایک وکیل ہے جن کا نام ہے راجا چودھری، اس وکیل نے کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف عرضی داخل کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس پارٹی کی CBI سے تحقیقات انکوائری کروائی جائے۔ آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، پیپر لیک معاملے کو لے کر، کیونکہ 56 انچ کا یہ سینہ، 12 سال میں 100 سے زیادہ پیپر لیک ہو چکے ہیں ان کی سرکار میں، یعنی الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے یہ پوری فوج اتار دیتے ہیں، مگر یہ 56 انچ کا سینہ نریندر مودی کروڑوں بچوں کی، اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاتراؤں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ایک پیپر بھی یہ کامیابی کے ساتھ بغیر لیک کے کرا نہیں پا رہے ہیں۔ اب نیٹ کا پیپر لیک ہونے کی وجہ سے لاکھوں طلباء، اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے ہیں، کچھ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کچھ رو رہے ہیں، ماں باپ ان کے پریشان ہیں، ان کا کالج، ان کے ٹیچرز پریشان ہیں، اور کچھ بچے آتم ہتیا بھی کر رہے ہیں۔ کرناٹک سے بھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ نیٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے آتم ہتیا کر لی، اور خبریں ہیں کہ 12 دنوں میں 5 اسٹوڈنٹس موت کے گھاٹ اتر گئے۔ راہل گاندھی نے اس معاملے کو لے کر، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑک انداز میں حملہ کیا۔ راہل گاندھی نے مرکزی وزیر تعلیم یعنی کیندری ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان سے استعفے کا ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا، اور کاکروچ جنتا پارٹی کے بھی لاکھوں کروڑوں یوا اب وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا ریزائن مانگ رہے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ ہم اس وقت تک
تک آرام نہیں کرے گے جب تک کہ دھرمیندر پردھان استعفیٰ نہیں دیتا، اور نیٹ جیسے پیپر لیک کو روکنے کے لیے ایک فول پروف نظام قائم نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر بھی، راہل گاندھی نے ان کی خاموشی پر بھی سوال اٹھایا کہ آخر نریندر مودی جو ہمیشہ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ بے وقوفی کے مشورے دیتے رہتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے پر وہ خاموش آخر کیوں ہے؟ آئیے ناظرین، کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں، اور ہماری مسلم بیٹیاں تو بہت زبردست انداز میں ملک کا، سماج کا نام روشن کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا ان کو نہیں دکھائے گی۔ خیر، بڑی خبر آ رہی ہے جے پور سے، راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی نے بتایا کہ جے پور کی بیٹی نے انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ روبو فیسٹ میں 14 سال کی عنایہ خان عالمی چمپئن بن گئی۔ راجستھان کے جے پور کی عنایہ خان نے امریکہ میں منعقدہ روبو فیسٹ ورلڈ چیمپئن شپ 2026 میں فرسٹ رینک، پہلا مقام حاصل کیا۔ عنایہ نے جونیئر بلڈنگ برجز زمرے میں پہلا مقام حاصل کر کے انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ امریکہ کے مشیگن میں واقع لارنس ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی میں منعقد مقابلے میں عنایہ نے بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کی۔ اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے کئی ممالک کی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ کر ہسٹوریکل وکٹری، تاریخی فتح درج کی۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر سے عید الاضحیٰ، عید قربان، بقرعید کے تہوار کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ بقرعید سے پہلے مہاراشٹر میں مویشی اسمگلنگ، اینیمل اسمگلنگ کے خلاف ریاست گیر پیمانے پر کریک ڈاؤن، یعنی حکومتی سطح پر مویشیوں کی اسمگلنگ، جانوروں کے ادھر سے ادھر لے جانے کو لے کر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور حکومتی نہیں بلکہ بجرنگ دل، بھگوا ٹولہ، جھوٹے گورکشک، سب نے باقاعدہ آتنک کا ماحول بنایا، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے مسلمانوں کے لیے اس تہوار کو منانا مشکل کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار زبانی طور پر بھی نہیں کیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، بچڑا، گوونش، گائے، اس کی قربانی ہم نہیں کریں گے، ہم بکروں کی قربانی کریں گے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا بائیکاٹ اور مسلمانوں کی یونٹی، اتحاد بھی کام لا رہا ہے اور زبردست گل کھلا رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر سے لے کر بنگال تک ہندو بھائی جو ہے، جو شیتکری ہے، وہ پریشان ہے، کیونکہ مسلمان نہ گائے کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہ کسی سفید پیلے جانور کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ یا تو کالا یا تو بکرا وغیرہ خرید رہا ہے اور دھوم سے قربانی کا تہوار کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے کہ مہاراشٹر اور ملک کی جی ڈی پی پر بھی زبردست اثر پڑ رہا ہے، اور شیتکری بھائی تو اتنا پریشان ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو اور گورکشکوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جون کے پہلے ہفتے میں انڈیا بلاک کی میٹنگ متوقع ہے، یعنی انڈیا اتحاد کی میٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے انتخابی ہیرا پھیری، یعنی الیکشن میں کرپشن کا الزام لگایا اور لمبی سیاسی لڑائی لڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ اتوار کے روز ممتا دیدی نے کہا کہ مشترکہ سیاسی حکمت عملی طے کرنے کے لیے جون کے پہلے ہفتے میں ہندوستانی بلاک کے رہنماؤں کی ملاقات، ایک میٹنگ ہو سکتی ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد ایک طویل، ایک جنگ، ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آخر تک ہار نہیں مانیں گے۔ ایکچوئل میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے بنگال جیتا اور جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ساتھ دے رہا ہے، اور جس طریقے سے سام دام دنڈ بھید، پیسہ، ای وی ایم سب کا سہارا لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی کرپٹ معاملے کو سامنے رکھ کر الیکشن جیت رہی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر باقاعدہ اپوزیشن پارٹیاں جون میں ایک بڑی میٹنگ بلا رہے ہیں۔
मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये कहूंगा ममता दीदी से भी और तमाम पार्टियों से कि, और हमने आज से 10 साल पहले ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन क्या करें, न कांग्रेस समझ पाई न दूसरी पार्टियां। हम पहले से दिन से कह रहे कि जब तक कि ईवीएम बैन नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन नहीं होती और बैलेट पेपर पर जब तक इलेक्शन नहीं होगा, तब तक के भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वहाँ के वजीर आला ने एक बयान दिया, सोशल मीडिया पर उसको खूब ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने जिस तरीके से अक्लमंदी का सबूत दिया, हालांकि ये अक्लमंदी का सबूत वो इलेक्शन में नहीं दे पाए, इलेक्शन में थोड़ा सा जज्बात में बहक गए। जी हाँ, और मीम के चक्कर में पड़कर कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान मगरबी बंगाल में मुसलमानों को हुआ है कि जिसका वो भुगतान अब खतरनाक अंदाज में भुगत रहे हैं। तो खैर, इलेक्शन में थोड़ी सी गलती मगरबी बंगाल में मुसलमानों से भी हुई, ममता दीदी से भी हो गई, लेकिन अब उसका खमियाजा बड़ा खतरनाक भुगतना पड़ रहा है। ईद उल अज़हा के त्यौहार में मुसलमानों को वज़ीर आला ने काफ़ी परेशान किया, लेकिन खैर मगरबी बंगाल के मुसलमानों ने मुत्तहिद इत्तेहाद के साथ में ये फैसला किया कि हम गाय वगैरह नहीं खरीदेंगे। तो हाल ये हो गया कि अब बंगाल के शेतकरी किसान बंगाल के वज़ीर आला को और भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे हैं। तो अब मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने एक बयान दे दिया कि गाय अगर 14 साल के ऊपर की है तो आप उसे काट सकते हैं। ऐसा बयान शायद उनका आया है, जिसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है कि वाह भाई वाह, गाय माता जी भी है और माता जी अगर बूढ़ी हो जाए तो उसे आप वृद्धाश्रम भेज दें या उसे कत्ल खाने में भेज दें, सब जायज़ है। तो अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का भी मजाक बना रही है और दोगलापन कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। अब एक तरफ से मुसलमानों ने बायकाट कर दिया गाय का, तो अब हिंदू गालियां दे रहे हैं, और एक तरफ से फिर परेशानी में वज़ीर आला ने गाय माता के 14 साल के ऊपर को काटने को लेकर बयान दे दिया, तो फिर गालियां पड़ रही है। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी से न उगला जा रहा है न निगला जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में कांग्रेस भवन में एक बहुत ही शानदार मीटिंग, राहुल जी गांधी जिसमें खुद मौजूद रहे, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के इंडिया के तकरीबन यूँ समझिए कि 50 लीडरान को जमा किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के चेयरमैन जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की अध्यक्षता में गोया कि ये मीटिंग रही। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर मौजूद रहे और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 50 लीडरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग की खास बात ये रही, हमारे महाराष्ट्र के अकोला के दबंग नेता एमएलए विधायक साजिद पठान से मीटिंग के बाद मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। साजिद पठान साहब ने बताया कि मुफ्ती साहब, राहुल जी ने इतने प्यारे अंदाज में अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी के मसाइल को, उनकी समस्याओं को हमारे सामने रखा कि हम दंग रह गए कि राहुल जी माइनॉरिटी के मसाइल में इतना यूँ समझिए कि उनको हल करने के लिए इतना इंटरेस्ट रखते हैं, और इस तरीके से उनकी स्टडी है कि किस तरीके से मुसलमानों को और अल्पसंख्यक को परेशान किया जा रहा है। साजिद पठान साहब ने बताया कि उस मौके पर, उस मीटिंग में राहुल जी ने खुलकर हम तमाम को ये कहा कि माइनॉरिटी के मसाइल को लेकर, माइनॉरिटी को जो तकलीफें आ रही है, जो उनका शोषण हो रहा है, जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, तमाम लीडरान को राहुल गांधी ने कहा कि खुलकर माइनॉरिटी के मसाइल को आप बयान करें, माइनॉरिटी को आने वाली तकलीफों को लेकर आप खुलकर बयान भी करें और काम भी करें। बहुत प्यारे अंदाज में ये मीटिंग हुई। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब और ऐसे ही साजिद पठान साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के मसाइल पर बात रखी। जी हाँ, खुले दिल और खुले विचारों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्यों की
ایک لمبی میٹنگ ہوئی, تفصیلی گفتگو اور بات چیت ہوئی. بھارتیہ جنتا پارٹی کا نفرتی ایجنڈا, اس کے خلاف راہل گاندھی کی محبت کی راجنیتی میں ہر ورگ ایوم ہر سماج کے لیے برابر کا مقام دیا جائے, اس کو لے کر تفصیلی گفتگو ہوئی. تمام لیڈروں نے کہا کہ شکریہ راہل گاندھی جی, بنا سمے کی قید کے دیر تک الپ سنکھیانک سماج کے نیتاؤں کو سننے اور سمجھنے کے لیے شکریہ راہل جی. اس موقع پر طارق انور صاحب, ابھیشیک منو سنگھوی جی, اظہر الدین جی, اور ایسے ہی گپدیپ سبل جی اور کنیس فاطمہ جی, ساتھ ہی ناصر حسین اور تلک جی, عمران مسعود صاحب, اسلم شیخ, ساجد پٹھان, عارف مسعود صاحب, عرفان انصاری, رقیب الدین صاحب اور حمداللہ سعید صاحب, اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں میں کہ وجاہت مرزا صاحب, ایسے انیہ تقریباً 50 سے زیادہ سدسیوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی, سمواد کیا اور الپ سنکھیانک مائنورٹی کے مسائل کو تفصیلی انداز میں بیان کیا. راہل جی نے سنا اور اپنے قیمتی مشوروں سے اور آدیش سے نوازا. ایرادین وزیر اعلیٰ مغربی بنگال نے ایک بڑا اعلان اور کیا. اب ظاہر بات ہے زہر تو اگلیں گے, ستائیں گے, پریشان کریں گے. جس کے دل دماغ میں پیٹ میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. تب ان کے دل دماغ میں نفرتیں بھری ہوئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جتنا پریشان کریں گے ہندوتوا زہریلا ٹولہ خوش ہوں گا. تب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بنگال میں ہولڈنگ سینٹر بنایا جائے گا اور غیر قانونی طور پر رہ رہے بنگلہ دیشیوں اور روہنگیاؤں کو ڈپورٹ کیا جائے گا, یعنی ہندوستان سے نکالا جائے گا. غیر ملکی شہریوں کے خلاف بڑا انتظامی قدم مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے اٹھانے کا اعلان کیا ہے. حکومت نے غیر قانونی بنگلہ دیشی اور روہنگیا شہریوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے خصوصی ہولڈنگ سینٹر بنانے کا آدیش جاری کیا ہے. ایران بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, اتر پردیش کے ایک بہت ہی قابل, بہت ہی زبردست دبنگ قد آور نیتا اعظم خان, جی ہاں یہ وہی نام ہے جو یوگی آدتیہ ناتھ کی دشمنی کا شکار ہو گیا, اور پھر یوگی آدتیہ ناتھ نے اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس لیڈر کو ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. 79 ایئر 89 سالہ اعظم خان کا اب ایسا لگتا ہے کہ کیا ان کا سیاسی دور, ان کا راجنیتک سفر ختم ہو گیا, کیونکہ انہیں اب تک 8 مقدمات میں سزا سنائی جا چکی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ایجوکیشن کو, تعلیم کو عام کرنے کے لیے یونیورسٹی تک بنا دیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کا یوگی آدتیہ ناتھ مکھیہ منتری ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکا. اس شخص نے ہندو مسلمان سب کے لیے تعلیم کا انتظام کیا, یونیورسٹی بنا دیا. لیکن کیا کرے, بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہ تعلیم پسند ہے, نہ سواستھ ہیلتھ سے کوئی لینا دینا ہے. ان کو تو صرف مندر مسجد ہندو مسلم کی ناپاک راجنیتی کر کے کرسی پر ٹکے رہنا ہے. تو انہوں نے اب تک 8 مقدمات میں اعظم خان کو سزائیں سنوا دی. بلکہ گائے چوری, بکری چوری, یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنے ٹچے اور نیچ پن اعظم خان کے ساتھ کیے گئے. ایسے مقدمات میں ان کو سزا سنائی گئی. اور 2 پین کارڈ رکھنے میں پہلے 8 سال کی سزا تھی, اس کو 10 سال کر دیا گیا. یعنی آپ سمجھیں کہ انصاف کا کیسے قتل اور مرڈر ہو رہا ہے, اور عدالتیں بھی کس رخ پر جا رہی ہے کہ اب انصاف پر سے اور عدالتوں پر سے بھی لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے, جو اس دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ایران آخری بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, انا ہزارے جی ہاں زندہ ہو چکے ہیں. جب کانگریس کو ختم کرنا تھا تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کو اس وقت زندہ کیا تھا. انہوں نے خوب اچھے کام کیے تھے, کرپشن کے خلاف آواز اٹھائے تھے. پھر جیسے ہی کانگریس ہار گئی, بھارتیہ جنتا پارٹی جیت گئی, تو پھر یہ بل میں گھس گئے تھے. جی ہاں, اب جناب پھر باہر نکلے ہیں. انا ہزارے نے باہر نکلتے ہی
कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ की। जाहिर बात है कि ऐसा करने से कॉकरोच जनता पार्टी भी बहुत सारे शक के दायरे में आ चुकी है। जी हाँ, अन्ना हजारे ने उस वक्त आंदोलन छेड़ा था और आम आदमी पार्टी जन्म ली थी। अब आम आदमी पार्टी साइड में हो गई, अब कॉकरोच पार्टी की अन्ना हजारे ने तारीफ कर दी जी। तो अब खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के कदावर नेता गिरीश महाजन का पहला ही रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही, यानी गिरीश महाजन ने कहा कि मैं जल्द ही अन्ना हजारे से मिलूंगा। जी हाँ, अब अन्ना हजारे से मिलेंगे, या तो उन्हें जैसे खरीदा जाता है वैसे खरीद लेंगे, या फिर कैसे दफन किया जा सकता है दफन कर देंगे, या फिर क्या प्लान है अगला प्लान बनाएंगे। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।